حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں اپنی طرف سے اور آپ سبھی کی طرف سے اپنے زمانے کے امام ولی اصغر علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی معصومہ قم کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ یکم ذیقات وہ مبارک دن ہے کہ جب اللہ نے امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کو ایک بیٹی عطا کی، اور وہ بیٹی اپنی کرامات میں اور اپنے علم میں اپنے خاندان کی ان ممتاز خواتین میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جن کی فضائل تاریخ میں بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں حضرت معصومہ قم کے سلسلے میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت معصومہ قم کی ولادت بسعادت یکم ذیقات 173 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے بابا ہمارے اور آپ کے ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت نجمہ خاتون سلام اللہ علیہ ہیں۔ آپ کے بھائی جو ہیں وہ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام ہیں، اور آپ کے دادا ہمارے اور آپ کے 6 امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ آپ نے 28 سال عمر پائی، یعنی اس دنیا فانی میں آپ 28 سال زندہ رہیں اور بہت ہی کم سنی میں بچپن ہی میں یتیم ہو گئی، یعنی امام موسی کاظم علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ لیکن کم سنی کے عالم میں بابا کی زندگی میں ان کے علم کا کمال یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک وفد آیا عراق سے، کچھ لوگ آئے امام موسی کاظم علیہ السلام کے پاس کچھ سوالات لے کر، جو بہت ہی اہم اور ضروری سوالات تھے۔ جب وہ امام موسی کاظم علیہ السلام پاس مدینے پہنچے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ امام عالی مقام بیت الشرف میں تشریف نہیں رکھتے ہیں، بلکہ مدینے سے باہر گئے ہوئے ہیں، بیرون مدینہ گئے ہیں۔ یہ آنے والے بڑا افسوس کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے امام سے فوراً ملنا تھا اور فوراً ہی امام سے مجھے جوابات چاہیے تھے۔ حضرت معصومہ قم جب کہ اپنے بیت الشرف میں تھی، گھر کے اندر تھی، لیکن کنیزوں نے جب یہ بتایا کہ ایک وفد آیا ہے، وہ آپ کے بابا سے ملنا چاہتا تھا، کچھ سوالات لے کے آیا ہے اور اسے ان سوالات کے جوابات فوراً چاہیے تھے اور وہ بہت پریشان ہے، تو حضرت معصومہ قم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے سوالات کو ان سے لے لو اور میں ان کے جوابات دیے دیتی ہوں۔ حضرات معصومہ قم سلام اللہ علیہ نے سوالوں کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد ان کے سوالوں کے جواب خود تحریر فرمائے، اور تحریر فرما کر کنیز سے یہ کہا کہ آنے والوں کو یہ جوابات دے دو اور ان سے یہ کہہ دو کہ اگر میرا بابا موجود ہوتا تو یہاں پر مدینے موجود ہوتے تو میرا بابا جو جوابات دیتا وہی جواب میں نے ان کے جوابات تحریر فرما کر دیے۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، یہ آنے والا وقت مدینے سے معصومہ قم کے جوابات کو لے کر عراق کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ہمارے اور آپ کے 7ویں امام موسی کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ امام عالی مقام کو دیکھ کر یہ سب بہت خوش ہوئے اور انہی نے پورا واقعہ بیان کیا۔ امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی فاطمہ نے جو جوابات دیے ہیں ان جوابات کو مجھے دکھاؤ۔ وقت میں جو بزرگ افراد تھے جن کے پاس وہ جوابات تھے، انہوں نے امام عالی مقام کی خدمت میں پیش کیے۔ ہمارے 7ویں امام نے اپنی بیٹی کے دیے ہوئے جوابات کو پڑھا تو مسکرا کے ارشاد فرمایا، میری لاڈلی، تیرا بابا تجھ پر فدا ہو جائے، قربان ہو جائے۔ 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد فرماتے ہیں ہمارے اور آپ کے 7ویں امام موسی کاظم علیہ السلام کہ میری بیٹی نے وہی سوالوں کے جواب دیے جو میں تمہیں دیتا۔ عزیزان گرامی، یہ معصومہ قم کا علم ہے۔ کم سنی کے عالم میں بعض روایتوں میں ہے کہ معصومہ قم جب یتیم ہوئی ہیں، یعنی امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی ہے
تو اس وقت معصومہ قم کی عمر جو ہے وہ 5 یا 6 برس کی تھی۔ اللہ عالم بالثواب۔ تو یہ بچپنا تھا، یہ بی بی بچپنے میں جب اتنا علم رکھتی ہیں کہ امام جو ہے امام وقت یہ فرما رہے جو جواب میں دیتا وہ میری بیٹی فاطمہ یعنی معصومہ قم نے دیے ہیں، تو آپ بی بی معصومہ قم کے مرتبے کو پہچانیے کہ بی بی معصومہ قم کا کتنا مرتبہ ہے۔ انشاءاللہ اور کسی موقع پر میں آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں معصومہ کے اہم ترین واقعات جو ہیں تاریخ میں لکھے ہیں انہیں عرض کروں گا۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ معصومہ قم کا مرتبہ جو ہے وہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یعنی دختر رسول بی بی زہرا جو جدہ ہیں معصومہ قم کی، ان کا جو مرتبہ ہے اور ان کی زیارت کا جو ثواب ہے وہ حضرت معصومہ قم کی زیارت کا ثواب ہے۔ آیت اللہ مریشی نجفی دامہ ذلہ والی تابع سرا کے والد محترم جناب احمد مریشی کا ایک واقعہ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے ایک عمل کیا امیر المومنین کے بارگاہ میں، یا بعض علماء نے لکھا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف انہیں توسل کیا۔ بہرحال آگے کا متن ایک ہی ہے، چاہے وہ امیر المومنین کی بارگاہ ہو، چاہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ ہو۔ انہی نے ایک عمل کیا سورہ یاسین کا، اور اس کے بعد مولا سے دعا کی کہ مولا ہم یہ چاہتے ہیں کہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا بنت محمد رسول اللہ کی اصل قبر کہاں ہے، کیونکہ بی بی زہرا کی قبر مطہر کے لیے چند روایات ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بقیع میں ہے، بعض کہتے ہیں گھر کے اندر ہے، بعض کہتے ہیں ریاض الجنہ میں ہے۔ تو عزیزان گرامی انہی نے عمل کیا، امیر المومنین سے توسل کیا، اور توسل کرنے کے بعد مولا سے دعا کی کہ مولا مجھے آپ بشارت دیجئے۔ رات میں مولا تشریف لائے، امیر المومنین خواب میں آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے یہ پوچھا کہ تم اس کو کیوں جاننا چاہتے ہو، اس کا سبب کیا ہے کہ دختر رسول صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر مطہر کہاں ہے، اس کو جو تم سوال کر رہے ہو یہ سوال کیوں کر رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا مولا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اصل قبر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ تو امیر المومنین نے خواب کے عالم میں ارشاد فرمایا جس چیز کو دختر رسول نے پوشیدہ رکھا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ان کی وصیت کو توڑ دوں گا اور میں وہ بات بتا دوں گا جس کے لیے انہی نے منع فرمایا ہے؟ اگر تم زیارتی کرنا چاہتے ہو اور اس کا ثوابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم قم کی سرزمین پر چلے جاؤ، یعنی معصومہ قم کی زیارت کر لو۔ معصومہ قم کے قبر مطہر کی زیارت کا ثواب جو ہے وہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر کی زیارت کا ثواب رکھتی ہے۔ بی بی بہت ہی متقی پرہیزگار دیندار، اللہ اور رسول کی مطیع اور فرما بردار تھیں، اور عبادتیں اتنی کرتی تھیں کہ ان کو لقب ملا تھا مریم اہل بیت۔ لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ، مفلوق الحالوں، محتاجوں، یتیموں، غریبوں کی مدد اپنے اجداد کی طرح سے معصومہ قم فرمایا کرتی تھی۔ معصومہ قم کی زیارت کے ثواب کے متعلق صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایت ہے، اور ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ جو بھی معصومہ قم کی معرفت کے ساتھ، معرفت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے گھرانے میں جو معصوم امام ہیں، یعنی معصومہ کے اجداد، معصومہ کے بابا، معصومہ کے بھائی اور معصومہ کے بھائی کے آگے جو سلسلہ امامت ہے، اس پورے سلسلہ امامت کو جو مان کر اور ولایت اہل بیت کا اقرار کر کے جو معصومہ قم کی زیارت کرے گا اس کے اوپر جنت واجب ہے، وہ داخل بہشت ہوگا۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سب بار بار معصومہ قم کی زیارت سے مشرف ہوں گے اور معصومہ قم کے روضے پر سلامی
دے کر ہم دوہری زیارت کا ثواب حاصل کریں گے، معصومہ قم کی زیارت کا ثواب بھی حاصل کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم جو ہیں وہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی قبر مطہر کی زیارت کا ثواب حاصل کریں گے۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، انشاءاللہ میں پھر کسی موقع کے اوپر آپ کی خدمت میں حضرت معصومہ قم کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔